بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ مری میں ایک قیامت خیز واقعہ پیش آ گیا۔ 30 سے زیادہ جو انسان ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کھو بیٹھے۔ اس میں معصوم بچے بھی تھے، اس میں عورتیں تھیں، جوان مرد تھے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ ایک تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ اور رسول کے احکامات سے جب ہم پہلو تہی کرتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ انسانی جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اگر کوئی اس امانت میں خیانت کرتا ہے تو پھر اس کی بہت بڑی وعید اور بہت بڑی سزا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ چل رہا تھا، ٹیلی ویژن پہ خبریں آ رہی تھی مسلسل کہ مری کا موسم بہت خراب ہے، لیکن بھیڑ چال کے تحت اس کے باوجود لوگ جو تھے وہ برف باری کے نظارے دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور جس طرح کی وہاں قیامت خیز منظر میں جا کے پھنس گئے اور جس طرح تباہی اور اب تک پھنسے ہوئے ہیں، تو پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اپنی غفلت ہے، اور اس میں ماں باپ کو یا گھر کے جو بزرگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا دھیان کریں۔ میرا بیٹا بھی ایک بیرسٹر ہے، وہ بھی جانے کے لیے تیار تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور میں نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ یہ 4 روز پہلے کی بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ رک گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بڑے گھر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے تھا گھر والوں کا یہ خیال رکھے، لیکن بعض اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کی جو بات ہے اس کو نہیں مانتے اور اس کے باوجود چلے جاتے ہیں، پھر اس کے نتائج آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسانی جان جو ہے، اگر کوئی شخص پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کے مار لیتا ہے، اور یا کوئی شخص کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو زخمی کر کے ہلاک اپنے آپ کو کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ دوزخ میں وہ بار بار اسی طرح پہاڑ سے گرے گا، اس کو گرایا جائے گا، اسی طرح اس کو زخم جو ہے وہ لگے گا، اور اس اذیت میں وہ رہے گا جہنم میں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اور یہ انڈائریکٹلی میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملے جب نظر آ رہا ہو کہ یہ صورتحال ہے، وہاں پہ حالات خراب ہیں، موسم خراب ہیں، تو پھر بھی لوگ اگر بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی لوگ پیدل چل کے باوجود روکنے کے راستے میں انتظامیہ نے روکا ہوا ہے، پھر بھی وہ اتر کے گاڑیوں سے پیدل مری پہنچ رہے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ برف ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ایک پہلو تھا، لیکن الحمدللہ لوگ جو ہیں وہاں کے، اور خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہماری فوج جو ہے اس نے ہمیشہ اس قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا اس طرح کی آفات کے معاملے میں۔ آپ دیکھیے کہ انجینئر کور، جو انجینئرز کی کور ہے ہماری پاکستان کی، اس کے سربراہ جنرل معظم صاحب ہیں، انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور وہاں پہ انجینئرز کے لوگ گئے ہیں، انہوں نے سڑکیں جو ہیں وہ کلیئر کرائی ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہیں، اب تک مسلسل نکال رہے ہیں۔ کیا یہ انتظامیہ کا اور حکومت وقت جو ہے اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی؟ مجھے ابھی اتنا دکھ ہوا، میں نے آج شام کو دیکھا پریس کانفرنس وزیر کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ دانت نکال رہے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، ساری قوم سوگوار ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں، اس طرح کا اتنا احساس ہو ان کو کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ جو ہے وہ پیاس سے مر گیا تو قیامت کے روز مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں اتنی انسانی جانیں تلف ہو گئیں، اتنے لوگ مر گئے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے اس بیچارے کو خبر ہی نہیں اس بات کی۔ یعنی سب سے بڑے صوبے میں سب سے نااہل شخص جو ہے، اگر آپ اس کو لگا دیں گے تو اس کے نتائج پھر یہی ہوں گے۔ یہ مذاق ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند روز پہلے ٹیلی ویژن پہ پورا ایک پروگرام اپنا نور سیر میں یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے تھے، وہاں ہمیں حکم ہے قرآن حکیم میں، وَأَن تَؤْدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں جو ہیں ان کے اہل لوگوں کی سپرد کرو۔ ہمارے ملک میں کرائٹیریا جو سب سے زیادہ نااہل ہے اس کو ہم نے سب سے بڑا عہدہ دینا ہوتا ہے، پھر اس کا نتائج یہ ہوتا ہے بنی اسرائیل اس لیے تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کے انعامات ان پہ کتنے تھے، اس کے باوجود تباہ کیوں ہوئے؟ کہ وہ نااہل لوگوں کو جو بڑی امانتیں تھیں وہ سپرد کرتے تھے، حکومت کے عہدے جو تھے، جو عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، اس کے جو عہدے تھے نااہل لوگوں کو دیتے تھے۔ پاکستان میں بد نصیبی سے ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو میر نے کہا تھا کہ نا قدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہل ہنر ہے اسے انکار ہنر ہے۔ آج جو سانحہ ہو گیا اس پہ فوری طور پہ جو ہے حکومت جو ہے صوبائی ساری کابینہ جو ہے ان کو شرم سے فوری طور پہ استعفیٰ دے دینے، اگر ان میں ذرا غیرت مند، ذرا انسانی ہمدردی ہے، وزیر اعلیٰ اور ان کے جو ساتھی ہیں کابینہ میں، ان سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وزیر ہم نے رکھا ہو جو سیاحت، وہ کہاں ہے؟ اس کو پتہ نہیں سیاحت میں کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ بے خبر تھے، یہ لوگوں کو مبارکبادیں دے رہی تھی۔ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہاں لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے لوگوں سے،
اب بھی باز آ جائیں یہ جو لوگ باوجود رکاوٹیں ہونے کے بھاگ بھاگ کے مری پہ جا رہے ہیں۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی مر جاتے ہیں، اس کے بہن بھائی مر جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا صدمہ ان کے لیے ہوتا ہے، یہ ساری زندگی وہ زخم ہے ان کے قلب پہ جو وہ دور نہیں کر سکتے، اور وہ ساری عمر دکھی رہتے ہیں۔ میری اللہ کریم سے دعا ہے جو لوگ اس میں جو تھے وفات پا گئے اس حادثے میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو معافی کرے، اور ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کو یہ سمجھ اور عقل عطا فرمائے کہ وہ اہل لوگوں کے سپرد کریں جو قومی امانتیں ہیں۔ نعرہ ضرور لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔